میرا پورا وجود لرز رہا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں سوچ چکی تھی کہ میں فرقان سے بات کروں گی. میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا. اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی. کئی بار میرے سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دوں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا. میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا تھا. رات کو میرا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا. فرقان تھے. کہنے لگے انجم دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تم نے صبح سے دروازہ بند کیا ہے، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو. فرقان کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے. فرقان کہنے لگا تم میں ذرا بھی حیا ہے؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی. انہیں شوگر کا مرض ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور انتظام کر لیں. میرا یہ کہنا تھا کہ فرقان غصے سے بھڑک اٹھا. کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے. پیچھے سے میرا سسر کہنے لگا دیکھ رہے ہو تم، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے آئے ہوئے اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے. مجھے پہلے پتا تھا یہ لڑکیاں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں. فرقان کہنے لگا کہ آج تو تم نے یہ بات کہتی ہے، آئندہ اگر کہی تو ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر تمہیں رخصت کر دوں گا. یہ سننا تھا کہ میرا رنگ اڑ گیا. میرے والد کی پہلے 5 بیٹیاں تھیں. وہ سفید پوش انسان تھے. بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کر کے ایک ایک بیٹی کی شادی کر رہے تھے. میری ماں بھی مجھے رخصتی کے وقت کہہ چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر پر مت آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا، اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا. لیکن جو کچھ میرا سسر چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی. اس کی حرکتیں، اس کی بے باکی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں. اس وقت فرقان جتنے غصے میں تھے میں انہیں سچ بتاتی تو وہ یقیناً مجھے ہی جھوٹا کہہ دیتے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. میرے سسر کہنے لگے فرقان اس کو آخری بات سمجھا دو، اس کا دماغ درست کر دو، ورنہ میں پھر اس کی ماں سے جا کے بات کروں گا، اس کے باپ سے کہوں گا کہ سنبھالے اپنی بیٹی کو. یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے. میں نے ایک غصیلی نظر اپنے سسر پر ڈالی تھی. فرقان کہنے لگے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سر پہ کون سے 10 افراد کا بوجھ ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جاتا؟ ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے نہ کوئی بہن بھائی. ایسی زندگی کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی